کہ یہ نماز قائم کرے، نماز کا اہتمام مسلم کرے. کی حدیث ہے، اگر پانچوں وقت میں فجر سے لے کر عشاء تک پانچوں وقت میں اگر سنت موقدہ 12 رکعت ادا کرتے ہیں تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ جنت علیہ کی وسلم ایک اینٹ کو اگر کوئی خریدنا چاہے پھر بھی وہ ممکن نہیں ہے، اسمبھو ہے اس جنت میں اس آدمی کے لیے. تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص اس کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ وسلم علیہ تسلیما کثیرا. برادران اسلام، خطبۃ الحاجہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے دو جگہ سے دو آیت تلاوت کی ہیں. ایک ہے سورہ مریم، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 31، اور ایک ہے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 کا ایک ٹکڑا. ان دونوں آیتوں کی روشنی میں ایک اہم عبادت، ایک عظیم الشان عبادت کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. وما توفیقی الا باللہ. وہ اہم عبادت کیا ہے؟ صلاۃ ہیں، جس کو ہم نماز کہتے ہیں. یہ عبادت اتنی اہم ہے کہ توحید کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی عبادت کو اہمیت دی گئی ہے تو وہ صلاۃ ہے، نماز ہے. اور کیوں نہ ہو، جبکہ یہ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے کا ایک ذریعہ اور ایک مادھیم ہے. یعنی اگر ہم ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں تو وہ نماز کے ذریعے سے فرق کیا جاتا ہے، تمیز کی جاتی ہے. اس لیے بھی یہ نماز بڑی اہم عبادت ہو جاتی ہے. نماز جو جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے، ترک کرتا ہے، اس کے بارے میں بڑے بڑے علماء کرام کے مشہور فتاوے ہیں. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ نماز کا ترک کرنے والا کافر ہے. کسی نے کہا ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو قید خانہ میں، جیل خانہ میں رکھا جائے، جب تک وہ توبہ نہ کر لے اور توبہ کر کے واپس نہ آئے اسے جیل خانہ سے نہ نکالا جائے. کسی نے کہا کہ اسے حد لگانی چاہیے، اس کے اوپر اسے مارنا چاہیے تاکہ وہ توبہ کر کے واپس آئے. الغرض نماز کے تعلق سے بڑے بڑے علماء کرام کے فتاوے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو مشہور روایت ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی جو حدیث ہے مشہور و معروف کہ اسلام کی 5 بنیادی ارکان ہیں. 5 بنیاد ہے اسلام کی. اس میں سے نمبر 1 توحید اور نمبر 2 پر کیا ہے؟ نماز ہے. صلاۃ کو کہا گیا ہے. کہیں کہا گیا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. یعنی یہاں بھی اشارہ ہے کہ جو نماز قائم کرتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز قائم نہیں کرتا ہے وہ مشرک جیسا عمل کرتا ہے. تو یہ دلائل سے بھرے پڑے ہیں.
اور یہی نماز ہے جس نماز کا تعلق ہر ایک نبی کے ساتھ ہے، اور یہی نماز ہے جو انسان کو فحش کاموں سے، منکر کاموں سے، غیر اسلامی کاموں سے روکتی ہے۔ انسان اگر واقعی دل جمعی کے ساتھ دل لگا کر کے اللہ کو راضی کرنے کی خاطر نماز ادا کرتا ہے تو یہ نماز انسان کو فحش کاموں سے، اشلیل کاموں سے، برائیوں سے، تمام کے تمام غیر اسلامی کاموں سے اسے روکتی ہے، یہی نماز۔ اس لیے اگر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو برائی سے دور رکھیں، گناہوں سے دور رکھیں، اپرادھ ہم سے نہ ہو، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں، نماز قائم کریں۔ دیکھیے نماز کا تعلق تمام کے تمام انبیاء کرام کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جتنے بھی انبیاء ہیں تمام انبیاء کے ساتھ اس نماز کا تعلق ہے۔ آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں کہ انبیاء کرام کے ساتھ اس نماز کا تعلق کیسا ہے۔ سورہ مریم، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 31 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس آیت کا تعلق ہے۔ یہاں کیا بیان کیا گیا؟ سورہ مریم، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 31۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر، قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا؟ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کے سامنے یہ اعلان کیا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک اور بابرکت بنایا ہے، اینما کنتو، جہاں بھی میں رہوں۔ کیا معنی ہے؟ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، یعنی میرے ذریعے سے انسان کو برکت ملتی ہے، میرے ذریعے سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، میرے ذریعے سے انسان کو نفع پہنچتا ہے۔ اس نے میری ذات کو بابرکت ذات بنایا ہے، مجھے مبارک بنا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اینما کنتو، جہاں بھی میں رہوں، جہاں بھی میں اوستھان کروں، وہاں لوگوں کو برکت حاصل ہوتی ہے۔ اور آگے دیکھیے نماز کا تعلق کیسا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک بھی میں زندہ رہوں، جب تک میں زندہ رہوں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ میں نماز قائم کرتے رہوں، زکوٰۃ ادا کرتے رہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہاں آپ دیکھیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی صلاۃ کا تعلق ہے، نماز کا تعلق ہے۔ بابرکت کہنے کے ساتھ ساتھ نماز اتنی اہم عبادت ہے، نماز اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ یہاں نماز کو بھی بیان کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ایسا تم نماز قائم کرتے رہو، اگر دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، زکوٰۃ کا اہتمام کیا کرو۔ کیا پتہ چلا؟ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ اعلان کیا لوگوں کے سامنے، لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ یعنی نماز سے معافی نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے، نماز قائم کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک نبی کے دور میں نماز کا طریقہ، نیم پدھتی الگ تھا، لیکن نماز ہر ایک انبیاء کے دور میں تھی، نماز کا اہتمام ہر کوئی کرتے تھے۔ تو نماز کی اتنی اہمیت ہے۔ دیکھیے نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ میں نے ابھی کہا نا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، اشلیل کاموں سے روکتی ہے۔
اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے، وہ آپ شعیب علیہ السلام کے واقعہ سے آپ کو پتہ چلے گا۔ شعیب علیہ السلام کو ان کے ماننے والوں نے کیا کہا تھا، پہلے وہ آیت دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ ہود، سورہ نمبر 11، آیت نمبر 87۔ شعیب علیہ السلام نے جب لوگوں کے سامنے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا شروع کیا، لوگوں نے کیا کہا، پہلے وہ آیت دیکھیے۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ لوگوں نے کہا، یعنی جب شعیب علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا شروع کیا، شعیب علیہ السلام نے جب لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے لگے، برائیوں سے روکنے لگے، تب ان لوگوں نے کیا کہا، جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا، جن لوگوں کے دلوں کے اندر کجی تھی، جن لوگوں کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن تھا، جو ہدایت نہیں پائے، ان لوگوں نے کیا کہا، قالوا یا شعیب، ان لوگوں نے کہا اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک بما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے، کیا تمہاری نماز کا یہ پربھاو ہے کہ تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں جن چیزوں کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا جن دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرتے آ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، اس چیز کا حکم کیا تمہاری نماز دیتی ہے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے روپیہ پیسہ میں اپنے من کے مطابق خرچ کرنا چھوڑ دیں، اپنی منمانی کرنا چھوڑ دیں۔ یعنی کیا معاملہ ہے، روپیہ پیسہ اگر ہمیں اور آپ کو ملا ہے، اللہ کے حکم سے خرچ کرنا چاہیے، جہاں خرچ کرنا اچھا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اپنے پریوار کے پیچھے خرچ کرنا چاہیے، اپنے فیملی کے پیچھے خرچ کرنا چاہیے، فضول خرچی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میرا روپیہ ہے، میری دولت ہے، میرا مال ہے، میں جہاں بھی چاہوں وہاں خرچ کر سکتا ہوں، ایسی آزادی ہمیں نہیں دی گئی ہے۔ ان لوگوں نے بھی یہ کہا، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم روپیہ پیسہ میں منمانی کرنا چھوڑ دیں؟ ارے تجھے تو دیکھ کر کے ایسا لگ رہا ہے انک لانت الحلیم الرشید، یہ مذاق کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے شعیب علیہ السلام کو ان لوگوں نے کہا، تمہیں تو دیکھ کر کے ایسا لگ رہا ہے انک انت الحلیم الرشید، تو تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ ارے تجھے تو دیکھ کر کے لگ رہا ہے کہ بڑا صبر ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، بڑا متقی آدمی ہے، ہم اتنے متقی، اتنے بڑے متقی نہیں بن سکتے۔ یہ مذاق کے طور پر کہا شعیب علیہ السلام کے سامنے ان لوگوں نے مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہا، ارے تمہیں تو دیکھ کر کے لگ رہا ہے تو بڑا ہی باوقار، بڑا ہی سبھ، بڑا ہی جنٹلمن اور بڑا ہی نیک آدمی ہے، ہم اتنے بڑے نیک آدمی نہیں بن سکتے، کیا تمہاری نماز تمہیں ان تمام چیزوں کا حکم دیتی ہے؟ پتہ کیا چلا، یہاں اشارہ ہے کہ نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے، اشلیل کاموں سے روکتی ہے، انسان کو نماز سیدھا کر دیتی ہے، انسان کو نماز جنت کا راستہ دکھاتی ہے، انسان کو نماز تمام کے تمام قسم کی برائیوں سے دور کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ اگر انسان صحیح طریقے سے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرے اور اللہ کی خاطر ادا کرے تو۔ صرف اتنا ہی نہیں، دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی اس نماز کا سمپرک اور تعلق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تفسیر کے اندر کہا جاتا ہے، فتح القدیر کے اندر علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لگ بھگ 8 اولاد تھی، 8، لیکن ان میں سے ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کو انہوں نے کیا کہ اللہ کے حکم سے بنواس کیا، جنگل میں بے آب و گیا سرزمین میں چھوڑ کر کے آئے، جہاں پینے کے لیے پانی کا انتظام نہیں تھا،
کھانے کے لیے کھانے کا انتظام نہیں تھا, پیڑ پودا کچھ بھی نہیں تھا, ریگستان اور بے آب و گیا سرزمین, یہاں چھوڑ کر کے آتے ہیں. اور وہاں جب چھوڑ کر کے آتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں, یاد کرتے ہیں, وہاں دیکھیے نماز کا بھی ذکر کرتے ہیں. وہ نماز اتنی اہم عبادت ہے. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 37 اٹھا کر کے دیکھیے. ابراہیم علیہ السلام نے جب ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر کے آئے تو کیا کہا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ. ربنا اے میرے رب, اے میرے پروردگار, انی اسکنت من ذریتی, میں اپنی اولاد میں سے کچھ اولاد کو بواد غیر ذی زرع, بے آب و گیا سرزمین میں چھوڑ کر کے آیا ہوں. ایسی زمین میں میں چھوڑ کر کے آیا ہوں جہاں نہ پانی کا انتظام ہے, نہ کھانے کا انتظام ہے, کسی بھی چیز کا انتظام نہیں ہے. اے ہمارے پروردگار, ہم تیرے حکم سے اپنی بیوی ہاجرہ, اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر کے آیا ہوں. کیوں چھوڑ کر کے آیا ہوں؟ بواد غیر ذی زرع, ایسی زمین میں جہاں جو زمین بے آب و گیا زمین ہے, جہاں کسی چیز کا انتظام نہیں ہے. عند بیتک المحرم, تیری حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کر کے آیا ہوں. کیوں چھوڑ کر کے آیا ہوں؟ ربنا لیقیم الصلاۃ, اے ہمارے پروردگار, یہ اس لیے میں نے کیا ہے تاکہ یہ اللہ کی خاطر, اے اللہ پروردگار, تاکہ یہ تمہاری خاطر نماز قائم کرے, نماز کا قیام کریں. اور جب یہ نماز قیام کریں گے, نماز کا قائم کریں گے, نماز کا اہتمام کریں گے, اے اللہ اس کی تاثیر یہ ہونی چاہیے جب یہ نماز تیری خاطر ادا کریں گے, جب یہ نماز تجھے راضی کرنے کی خاطر ادا کریں گے, اے اللہ تو پھر میری ایک دعا کو قبول کر لے. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم, اے اللہ تو لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کی طرف مائل کر دے, یعنی کچھ لوگ ان کی طرف آ جائے اور ان کی اتباع کرنے لگ جائے, ان کی بات ماننے لگ جائے, ان کا انوسرن کرنے لگ جائے. وَرُزُقُهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ, اور اے اللہ یہ تمام کی تمام میری بیوی ہاجرہ, میرا بیٹا اسماعیل اور جو بھی ان کی اتباع کرنے والے آئیں گے, جو بھی مسلمان ان کے پاس آئیں گے, ان تمام لوگوں کو تو میوہ اور پھل سے نوازنا, پھلوں سے نوازنا. لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ, تاکہ یہ شکریہ ادا کریں. ذرا آپ غور کیجئے اس آیت کے اندر, ابراہیم علیہ السلام بے آب و گیا زمین میں اپنی بیوی کو, اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ تو دوسرے لوگوں کو بھی ان کی طرف مائل کر دے, دوسرے لوگ بھی ان کے پاس آ جائیں اور ان کے پاس آ کر کے بسیرا بسا لیں, ان کی اتباع کرنے والے ہو جائیں. یعنی میری بیوی, میرا بیٹا لوگوں کے لیے مقتدی بن جائے, لوگوں کے لیے ایک پیشوا بن جائے, لوگ ان کی اتباع کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور یہ کیسے ہوگا, یہ معاملہ کیسے ہوگا, یہ فضیلت کیسے ملے گی, یہ اہمیت ان لوگوں کو کیسے ملے گی جب یہ نماز کا قیام کریں گے, جب یہ نماز قائم کریں گے, جب یہ نماز ادا کریں گے, جب یہ نماز کا اہتمام کریں گے, تب ان کو یہ فائدہ پہنچے گا اور لوگ ان کی طرف جوک در جوک, جماعت در جماعت, گروہ در گروہ آتے جائیں گے اور ان کو پھلوں سے نوازا جائے گا. یہی دعا کی اثر ہے. آج وہی مکہ مکرمہ جو بے آب و گیا سرزمین تھی, آج تمام کے تمام لوگ وہاں جانے کے لیے بے قرار ہیں. آج حج کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں, آج وہاں جا کر کے پوری دنیا کے لوگ حج کرنے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں. اتنی تعداد میں اور سنکھیا میں لوگ جاتے ہیں, پھر بھی کھانے کی کوئی کمی نہیں, پینے کی کوئی کمی نہیں, پھلوں کی کوئی کمی نہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے, دعا کی تاثیر ہے. اور یہ دعا بھی قبول کیسے ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے کہا ربنا لیقیم الصلاۃ, اے ہمارے پروردگار میں اسے اس لیے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز قائم کرے,
نماز کا اہتمام کریں۔ پتہ کیا چلا؟ نماز اتنی اہم عبادت ہے، نماز کے ذریعے سے ہم اپنے سماج کا روپ ریکھا چینج کر سکتے ہیں، ہم اپنے اخلاق کو بہترین سے بہترین کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اگر گناہوں سے دور کرنا چاہتے ہیں تو نماز کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ مسجد میں آ کر کے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضامندی کی خاطر نماز کا اہتمام کیجئے، تمام کے تمام برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، تمام کے تمام برائیاں ختم ہوتی جائے گی آہستہ آہستہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 کا ایک ٹکڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو روکتی ہے عن الفحشاء، فحش کاموں سے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی فحش کام ہیں، جتنے بھی اشلیل کام ہیں، تمام کے تمام کاموں سے انسان کو اگر کوئی عبادت روکتی ہے تو وہ نماز ہے، والمنکر، اور جتنے بھی منکر کام ہیں، غیر اسلامی کام ہیں، چاہے وہ 25 دسمبر کے نام پر وہ ہیپی کرسمس ڈے ہو، چاہے وہ ہیپی نیو ایئر ہو، چاہے وہ ہیپی برتھ ڈے ہو، چاہے وہ ہیپی اینیورسری ہو، چاہے وہ ہمارے اخلاق کے ذریعے سے جو بھی گناہ ہوتے ہوں، جو بھی ہم اپرادھ کرتے ہوں، جو بھی ہم جرائم کرتے ہوں، ان تمام چیزوں سے روکنے والی ایک ہی عبادت ہے، اور وہ اہم عبادت نماز ہے۔ نماز کا اگر ہم اہتمام کرتے ہیں، تمام کے تمام برائیوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ جب نماز کا اہتمام کریں گے 5 وقت میں، آپ کو برائی کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، جرم کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، اپرادھ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ اب نماز کا اہتمام کر کے دیکھیے نا، 1 ہفتہ کے لے کر کے دیکھیے، جرم کرنے کا آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ ٹائم پر جب نماز ادا کریں گے، اپرادھ کرنے کا موقع اور سمے ہی آپ کو نہیں ملے گا، فرصت ہی نہیں ملے گی۔ اس لیے یہ نماز بڑی اہم عبادت ہے میرے بھائی اور دوستو، تمام کے تمام انبیاء کرام کے ساتھ اس نماز کا تعلق ہے۔ اور اسی نماز کے اندر فرض نماز، نفلی نماز، سنت مؤکدہ، یہ سب نمازیں، اس کی ایک الگ الگ فضیلت ہیں۔ فرض نماز جس کو ہمیں ادا کرنا ہی کرنا ہے، سنت مؤکدہ جن سنتوں کی تاکید آئی ہے، خاص طور سے جو 5 وقت میں 12 رکعت سنت ادا کی جاتی ہے۔ یہ 12 رکعت سنت کی فضیلت کیا ہے جانتے ہیں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 728 728، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اگر 5 وقت میں، فجر سے لے کر عشاء تک 5 وقت میں اگر سنت مؤکدہ 12 رکعت ادا کرتے ہیں تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 728، ما من مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعتا تطوعا غیر فریضہ الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ او الا بنی لہ بیت فی الجنہ۔ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن، کوئی بھی اللہ کے اوپر وشواس رکھنے والا اگر دن میں، پورے دن میں، یعنی دن سے مراد دن و رات، یہاں دن سے مراد صرف دن نہیں، کوئی بھی آدمی دن و رات میں اگر 12 رکعت نفلی نماز ادا کرتا ہے، اور نفلی، یہ سنت مؤکدہ کو بھی نفل کہا جاتا ہے، یعنی فرض کے علاوہ جو بھی نماز ہے سب نفل ہے۔ یہ ایک علمی بحث ہے، ہر کوئی نہیں سمجھ پائیں گے۔ فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں نفل ہے، نفل کا معنی ہوتا ہے زائد، نفل کا شابدک ارتھ ہوتا ہے زائد، یعنی فرض یہ ہے اس سے زائد جو ہم ادا کرتے ہیں یہ نفل ہے، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہو، چاہے وہ عام سنت ہو، چاہے جس کو ہم نفل کہتے ہیں، جو بھی ہو، سب نماز کیا ہے؟ نفلی ہے۔ اگر ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں تو فرض کے علاوہ سب کے سب نفل ہیں۔ کوئی بھی مسلمان دن و رات میں اگر فرض کے علاوہ 12 رکعت نفلی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے، الا بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اس آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک گھر کی تعمیر کرتا ہے، جنت کے اندر اس کے لیے ایک بہترین عالی شان ایک گھر کا قیام کیا جاتا ہے، گھر بنایا جاتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ حدیث ہم سنتے آ رہے ہیں، ہمیں اس کی اہمیت پتہ نہیں چلتی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا گھما کر کے آپ کے سامنے بیان کریں،
اس دنیا کے اندر ایک گھر تعمیر کرنے کے لیے سرکار کی طرف سے جب ایک گھر کا اعلان کیا جاتا ہے، ہم اپلیکیشن لے کر کے دوڑتے ہیں پردھان کے پاس، مکھیا کے پاس، پنچایت کے پاس، کہاں جا کر کے جمع کرنا ہے، کہاں سے اپلیکیشن لے کر کے اسے لکھ کر کے کس سے فل اپ کر کے اس کو جمع کرنا ہے۔ ایک گھر لینے کے لیے ہم کتنی محنت و مشقت کرتے ہیں، وہ بھی دنیاوی گھر، اور وہ بھی ہمیں گھر بنا کر کے نہیں دیا جاتا ہے بلکہ وہ ہمیں روپیہ دیا جاتا ہے، پھر ہمیں محنت و مشقت کے بعد اس گھر کو بنانا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا وہ جنت کے اندر اس کے لیے گھر بنایا جائے گا۔ وہ جنت، جس جنت کی ایک اینٹ کو اگر کوئی خریدنا چاہے پوری دنیا کو بیچ دیا جائے، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو بیچ دیا جائے، اور بیچ کر کے جنت کی ایک اینٹ کو اگر کوئی خریدنا چاہے پھر بھی وہ ممکن نہیں ہے، اسمبھو ہے۔ اس جنت میں اس آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالی گھر کی تعمیر کرے گا جو آدمی دنوں رات میں فرض کے علاوہ 12 رکعت سنت مؤکدہ کا اہتمام کرے گا۔ جنت میں جو گھر بنایا جائے گا کتنا خوبصورت گھر ہوگا، اس کا اندازہ ہمارا آپ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا دنیاوی ذہن دماغ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ جنت کے اندر وہ گھر کتنا بہترین اور کتنا عالیشان ہوگا۔ آج اس دنیا میں ہم کسی کے گھر میں پہنچتے ہیں، اگر عالیشان گھر بنا ہوا ہے ہم ہکا بکا رہ جاتے ہیں، حیران پریشان ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ نہ جانے کیسے الفاظ یاد کرتے ہیں، زبان سے نکالتے ہیں کہ اتنا بہترین گھر، آپ نے تو گھر دنیا میں جنت بنا لی ہے۔ یہ دنیاوی عیش و آرام کو دیکھ کر کے ہم ہکا بکا رہ جاتے ہیں۔ جنت کتنی بہترین جگہ ہوگی جس کا اندازہ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر کے نہیں کر سکتے۔ اس جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی خود اس آدمی کے لیے گھر تعمیر کرے گا، گھر بنائے گا جو دن و رات میں 12 رکعت سنت مؤکدہ کا اہتمام کرتا ہے۔ اور وہ 12 رکعت کیسے ہیں تھوڑا سا سن لیجئے۔ ظہر سے پہلے، ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت اور فرض نماز کے بعد 2 رکعت، 6 ہو گیا۔ اس میں اگر وقت کی وجہ سے ظہر کی فرض نماز سے پہلے اگر 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت آپ نے پڑھی اور وقت نہیں ملا، نماز کا جماعت کا ٹائم ہو گیا تو بعد میں 4 رکعت پڑھ لیجئے، لیکن اصل جو نیم ہے وہ فرض سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور فرض کے بعد 2 رکعت، 6 رکعت ہو گئی۔ عصر میں سنت مؤکدہ نہیں ہے، وہ کیا ہے میں بعد میں بیان کر رہا ہوں۔ عصر میں سنت مؤکدہ نہیں ہے، صرف فرض ہے۔ مغرب سے پہلے سنت مؤکدہ نہیں ہے، وہ جو ہے وہ کیا ہے میں بیان کروں گا۔ مغرب کے اذان کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے وہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، وہ نفلی کے طور پر ہے۔ مغرب کے بعد جو 2 رکعت پڑھیں گے وہ 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، تو 6 اور 2، ظہر میں 6 ہو گئی ہے، مغرب میں 2، 8 ہو گئی۔ اور عشاء سے پہلے بھی سنت مؤکدہ نہیں ہے، وہ نفلی کے طور پر آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن عشاء کے بعد 2 رکعت ہے، وہ 2 رکعت کتنے ہو گئے؟ 8 رکعت ہو گئی۔ اور فجر کی فرض نماز 2 رکعت سے پہلے 2 رکعت سنت، یہ 12 رکعت، 6، 8، 10 اور 12، یعنی ظہر میں 6، مغرب میں 2، 8 اور عشاء میں 2، 10 اور فجر میں 2، 12۔ یہ 12 رکعت جو میں نے جہاں جہاں بیان کیا، یہ 12 رکعت کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ اور اسی کی فضیلت اس حدیث میں ہے کہ جس نے دن و رات میں 12 رکعت فرض کے علاوہ ادا کیا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت میں گھر تعمیر کرے گا۔ اب آئیے، عصر سے پہلے ہم پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ عصر سے پہلے اذان کے بعد فرض نماز کی ابھی جماعت کا ٹائم نہیں ہوا ہے تو آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، اگر ٹائم ہے تو 4 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو 4 رکعت پڑھے گا، ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد کی روایت ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 1271، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر 4، اس آدمی کے اوپر، اس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، یعنی نفل کے طور پر، تو وہ نفل ہے۔ عصر میں سنت مؤکدہ نہیں ہے، نفل ہے۔ مغرب سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں اذان کے بعد، اہل حدیث کے درمیان یہ عمل ہے، احناف لوگ نہیں پڑھتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1183 حدیث نمبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز سے پہلے تم لوگ نماز پڑھو، یعنی اذان کے بعد۔ قال فی الثالثہ، تیسری مرتبہ آپ نے کہا
आपने एक मरतबा कहा मगरिब से पहले नमाज पढ़ो, मगरिब से पहले नमाज पढ़ो, दूसरी मरतबा कहा, तीसरी मरतबा आपने कहा लिमन शाआ, जो चाहे, जिसका इरादा हो। क्यों? कराहियत अन यत्तखिज़ अन्नास सुन्ना, इस वजह से, इस चीज को नापसंद करते हुए कि लोग इसको सुन्नत की तरह ना मान ले, यानी इसको सुन्नत मुअक्कदा की तरह पढ़ लिया, कोई नहीं पढ़ा, कोई हर्ज नहीं है, किसी को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ये, लेकिन टाइम रखना चाहिए, मगरिब से पहले अजान के बाद टाइम रखना चाहिए, जिसका इरादा होगा, जिसका मन होगा वो 2 रकात पढ़ लेगा। तो ये सही बुखारी की रिवायत है। आपने कहा 2 मरतबा कि पढ़ो मगरिब से पहले, तीसरी मरतबा आपने कहा जिसका इरादा हो, जिसका मन हो, ताकि लोग इसको एकदम सुन्नत मुअक्कदा की तरह अहमियत ना देने लग जाए। और इशा से पहले आप 2 रकात ऐसे नफल के तौर पर पढ़ सकते हैं। लेकिन जो सुन्नत मुअक्कदा है वो क्या है? जोहर की फर्ज से पहले 4 रकात, फर्ज के बाद 2 रकात 6, मगरिब की नमाज के फर्ज के बाद 2 रकात 8, इशा की फर्ज के बाद 2 रकात 10, और फजर के फर्ज से पहले 2 रकात 12। अब फजर में अगर फर्ज नमाज से पहले सुन्नत ना मिली हो, टाइम ना मिला हो, बाद में पढ़ सकते हैं, वो सुन्नत बाद में पढ़ सकते हैं। फजर की सुन्नत की बड़ी अहमियत है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 725 725 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रकाता अल फज्र खैरुम मिनद दुनिया मा फीहा, फजर की 2 रकात नमाज कितनी बेहतरीन है जानते हैं? फजर की 2 रकात नमाज खैरुम मिनद दुनिया मा फीहा, इतनी बेहतरीन और इतनी अच्छी हदीस आपको नहीं मिलेगी कि दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, दुनिया के अंदर न जाने कितने मालदार हैं, न जाने कितने खजाने हैं, न जाने क्या क्या है दुनिया के अंदर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी चीजें हैं तमाम चीजों से बेहतर है। दुनिया का कोई सामान इस 2 रकात नमाज का मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया की कोई चीज फजर की 2 रकात नमाज का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया का कोई मालदार, दुनिया का कोई खजाना, दुनिया का कोई हीरा और जवाहरात फजर की 2 रकात नमाज का मुकाबला नहीं कर सकती। और वो भी क्या है? फजर की 2 रकात सुन्नत का मुकाबला। ये तो फर्ज नहीं, सुन्नत की अहमियत है, सुन्नत की ये फजीलत है। लेकिन हम नहीं जागते हैं, जागने की कोशिश नहीं करते हैं। हाँ, डॉक्टर अगर कहे मॉर्निंग वॉक करना है तो हम 4 बजे उठ जाएंगे, लेकिन नमाज के मामले में हमारी नींद नहीं खुलेगी। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, नमाज एक बड़ी अहम इबादत है। इस नमाज का एहतमाम कीजिए, तमाम बुराइयों का खात्मा होगा। इस नमाज का एहतमाम कीजिए, अखलाक बेहतर से बेहतर होगा। नमाज का एहतमाम कीजिए, अश्लील चीज़ों से ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। नमाज का एहतमाम कीजिए, एक समाज, इस्लामी समाज में रूपांतर हो जाएगा। इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि हम नमाज की तरफ आए, नमाज की तरफ रुख करें। अगर हम बरकत चाहते हैं, रहमत चाहते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से अगर रज़ामंदी चाहते हैं, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया और अपनी उनकी दुआ का ये प्रभाव हुआ, तासीर हुई कि नमाज ही की क़याम की वजह से, नमाज को कायम करने की वजह से ये मक्का मुकर्रमा की आज ये हालत है, और उनकी ये दुआ का एक नतीजा था। कहने का मकसद ये है कि मैंने पहले कहा था कि नमाज ये काफिर और मुसलमान के दरमियान फ़र्क करने की एक चाबी काठी, एक तमीज़ करने का एक ज़रिया और माध्यम है। इसलिए हम अल्लाह से डरें, अल्लाह से खौफ करें, नमाज को तर्क ना करें, नमाज का एहतमाम करें। मैं आखिर में कहूँगा ये मतलब अगर आप किसी काम की वजह से बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है, बहुत आपको फुर्सत नहीं है, तो कम से कम फ़र्ज़ नमाज अदा कीजिए, कम से कम शुरू तो कीजिए, फ़र्ज़ नमाज अदा कर लीजिए। कहीं भी आप हों, शरीयत ने हमें इतनी रुख्सत और इतनी छूट और इतनी मोहलत दी है, हर किस्म की मोहलत और छूट और रुख्सत है। कहीं भी आओ, पानी नहीं मिल रहा है, तयम्मुम कर लीजिए। बीमार हो गए, पानी इस्तेमाल करेंगे, आपको तकलीफ़ होगी, तयम्मुम कर लीजिए। कहीं भी ऐसी जगह में हैं आप, पानी भी नहीं मिल रहा है, मिट्टी भी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा है, आप नियत करके नमाज पढ़ लीजिए अगर मजबूर है तो। अल्लाह ताला ने हर तरह की छूट और हर तरह की रुख्सत और मोहलत दी है। इसलिए मुसलमान जब हम अपने आप को कहते हैं नमाज को तर्क ना करें, नमाज को ना छोड़ें, नमाज का एहतमाम करें। मैं यहीं आखिर में रिक्वेस्ट, अनुरोध करूँगा कि हम जुमा के अंदर जिस तरह से भारी भरकम तादाद में आते हैं, इसी तरह दूसरे वक्त में भी मस्जिद को भरने की कोशिश करें।
مسجد کے طرف آنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس لیے کہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے مسلمان کافر کے درمیان فرق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق صحیح طریقے سے پکا سچا نمازی بننے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہم میں سے جو نماز ادا کرتے ہیں وہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق صحیح طریقے سے نماز ادا کر پائیں، صحیح طریقے سے جہاں دعا جہاں جو ذکر یاد کرنا چاہیے اس طریقے سے ہم کر پائیں، اس کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہم تمام